السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نصیر خان یوسفزئی، پروگرام سیاسی محاذ کے ساتھ۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آسیہ مسیح کے رہائی کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا، مذہبی جماعتوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا تھا، تھوڑ پھوڑ بھی ہمیں دیکھنے کو ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جمعیت علماء اسلام اور کچھ دینی مذاہب کے جو کارکنان تھے، جو ان کے قائدین تھے، انہوں نے خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے، پی ٹی آئی کے جو قائدین تھے، جو ورکر تھے، اور عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آج انہی باتوں پہ تبصرہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے دیرینہ کارکن اور بفا تحصیل کے صدر اور چھتر پلین انجمن تاجران کے صدر جناب حاجی لیاقت صاحب۔ حاجی لیاقت صاحب، پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چھتر پلین کی بات کی جائے، جمعے کو یہاں پہ ایک پروٹیسٹ آرگنائز کیا گیا تھا، اور اس میں خاص طور پر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے ورکروں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور عمران خان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے جو باتیں کی وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس بات پر یہ جو بات آپ نے کی ہے، یہ جمعے والے دن محمد افضل خان جو جمعیت کے امیر ہے چھتر پلین یونین کونسل کا، اس نے جو بات کی ہے بالکل سراسر بے بنیاد۔ ہم جو کارکن ہے اور یا عہدیداران ہے، جس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہمارا کے لیے سب قابل عزت ہے اور قابل احترام ہے، ہم سب کا عزت کرتے ہیں۔ اور ہم اس بات سے تھوڑا بات کہنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام ہمارا پیغمبر ہے اور نبی ہے، اور ہم سب مانتے ہیں جس نے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا یقین ہے، اور نبی علیہ السلام پر ہمارا جان اور مال اور سب کچھ قربان ہے۔ جو یہ آسیہ ملعون کے بات آئی اور اس پر ہم سب پریشان ہے، کیوں اس کو بری کیا عدالت نے، لیکن عدالت کے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ ججوں کا بات ہے، اس نے جس طریقے سے کیا ہے وہ ان کو پتہ ہوگا، اور ہم اس میں اتنا بڑا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن اس محمد افضل نے جو بات کیا ہے، یہ سراسر بے بنیاد اور غلط بات کیا۔ کیوں؟ ہمارا جو لیڈر ہے اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور پھر قائد اعظم کو گالی دینا، یہ ہم سراسر بالکل اس کا ہم بھرپور مطلب ہے، اس کا کہتے ہیں بھائی یہ سراسر بے بنیاد ہے اور غلط ہے۔ کیوں؟ افضل کو چھوٹے سے منہ اور اتنا بڑا بات کرنا، یہ میں بالکل اس کا مطلب ہے میں بھرپور مطلب اس کا میں خلافت کرتا ہوں، یہ بالکل بے بنیاد بات اس نے کیا ہے۔ اور دوسرا بات یہ پی ٹی آئی کے کارکنانوں کے بات جو کیا ہے اس نے، کہ بھائی عمران خان جو ہے وہ یہودی ہے، تو یہ کون سے کتاب میں ہے؟ یہ جمعیت والے کتاب ہے، اور یہ ہمیں بتائیں ذریعہ، یہ ہمیں بتائیں کون سے کتاب ہے اور کس کتاب میں لکھا ہے کہ عمران خان یہودی ہے، اور پی ٹی آئی والے نے جس نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے وہ بھی یہودی ہے۔ تو اس کو ہم ذریعہ کہنا چاہتے ہیں، بلکہ گورنمنٹ کو ہمارا اپیل ہے اس پہ ذرا وضاحت ہو جائے، اور اس بات کا مطلب ہے کیا ہوں، اس میں انتشار پھیلانا، ملک میں جو یہ بات پھیلاتا ہے اور یہ دہشت گردی ہے، اس کا فوری ہم مطلب ہے گورنمنٹ سے اپیل ہے ہمارا کہ اس کا فوری چھتر پلین میں جمعے والا دن جو پروگرام ہوئے تھے، لوگوں کے پاس ویڈیو موجود ہے۔ اور جو دوسرا قائد اعظم کو گالی دینا، یہ تو ہم مطلب ہے کسی کون سا قانون میں ہے، کسی نے ابھی کسی لیڈر نے ایسا بات نہیں کیا، تو اس نے کس منہ پر مطلب ہے اس کو گالی دیا ہے۔ اور عمران خان کے تاریخ گواہ ہے، چوروں سے بچانا اور نو زندگی دینے والا اللہ پاک کے ذات ہے، اور پھر ان کے وجہ سے عمران خان کے وجہ سے ہمیں اللہ پاک نے نو زندگی دیا ہے، اور اس نے جو محنت کیا عوام کے لیے کیا ہے، وہ کسی چھپی نہیں ہے، سب عوام کو اس بات پر آگاہ ہے، خواہ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم مطلب وہ نہیں ہے مطلب پی ٹی آئی والا یا جمعیت والا یا نون والا، ہم وہ نہیں کہتے، اور کسی پر ہم فتوی بھی نہیں لاتے ہیں بھائی پی ٹی آئی جمعیت والا جو ہے وہ غیر، نہ ہم یہ بات کہہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے یہ خود قرآن پاک میں کہا ہے بھئی جس بندے نے ایک دفعہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر جنت واجب ہو گیا۔
تو یہ کون سے ان کے پاس یہ کون سا کتاب ہے اس میں لے کے یہودی اور نصاری اور مطلب ہے ایسا کوئی کافر کہنا یا مطلب ایسا کوئی ان کے پاس یہ ہے اور میں نے یہ بات کہا ہے بالکل جان بوجھ کے میں نے ایک بات کیا ہے. میں نے بولا بھائی جو بندہ جمعیت کے ایسا بات کہتے ہیں وہ ہمارا اگر امام ہے تو اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے. کیا وہ جس میں فساد پھیلانا ہمارا جو ہے. دوسرا یہ ایک بات میرے ذہن میں آ گیا, عمران خان کا وس کا بات یہ نہیں ہے مطلب ہے کسی کو بری کرنا یا کسی کو سزا دینا, وہ یہ عدلیہ کا کام ہے اور جج کا کام ہے. اور کسی کا مطلب ہے فوج پر اس کے مطلب ہے کچھ نہیں کہ وہ جدا ادارہ ہے, مطلب ہے عدلیہ جدا ادارہ ہے, جو گورنمنٹ ہے عمران خان کا اس کا جدا مطلب ہے. اس میں اس کا کیا قصور ہے عمران خان کا جو اس کے ایک بول دے بھئی عمران خان نے اس کو بری کیا ہے, دوسرا گواہ مولانا فضل الرحمان خود اس پر گواہ ہو جائیں گے نا. اس کے پاس کوئی گواہی مطلب ہے اگر دینا ہے تو عدالت بغیر گواہ سے تو کسی کو پھانسی نہیں دے سکتے نا. وہ گواہ کس کو بنا رہا تھا, مولانا فضل الرحمان اس پر خود گواہ بن جاتا تھا, وہ گواہی دے رہا تھا تو ہم مانتا تھے. یا یہ لوگ جو فتوے لاتے ہیں یہ مطلب ہے جو جا کر وہاں پر سپریم کورٹ کی عدالت میں گواہی دیں تو ان کے پاس کوئی گواہی نہیں تھا. دوسرا یہ نبی علیہ السلام کے بعد یہ جو بات کرتے ہیں ہمیں جدا کوئی مذہب میں کرتے ہیں اور یہ جدا ان کے پاس کون سے دین ہے, کون سا مذہب ہے, کون سے اختیارات ان کو ملا ہے کہ بھئی ہمیں مطلب ہے جدا کر. نبی علیہ السلام جس پارٹی میں جو پارٹی ہے پاکستان میں یہ سیاسی پارٹی ہے اور سیاست جو ہے وہ اس بات سے نہیں ہے. ہمارا نبی اور اللہ پاک ہمارا ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارا پیغمبر ہے, اس پر ہم نے ایمان لایا اور انشاءاللہ ہم مکمل اس کا انشاءاللہ جو آسیا جو ملعون ہے اس پر ہم بالکل کر اس کا اگر دوبارہ اب ہوتا ہے عدالت تو اس کو پھانسی دیا جائے. تو میں نے سب کو حاجی صاحب یہ کسی بھی عالم یا کسی بھی انسان کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو یا مسلمان کو یہود اور نصارہ کے ساتھ تشبیہ دے یا اس کو ہجڑا کہے, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ میں کہنا چاہتا ہوں یہ افضل کو تو اس بات کا پتہ ہوگا اور یہ ان کے پاس کوئی کتاب میں لکھا ہوگا, ان کو معلومات ہوگا, وہ معلومات ان سے کہنا چاہتے. کیوں ان کو پتہ ہوگا ہجڑا کہنا یا مطلب ہے کسی پر الزام لانا. ہم تو سب ایک مسلمان ہیں اور اس پر اور دوسرا ہجڑا کا بات جو ہے وہ اس کا پتہ ہوگا, افضل کو پتہ ہوگا. کیا وہ عمران خان کے پاس